آج کے ویلاگ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں، ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں اور ملتان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ان کی بہت گہری نظر ہے. خاص طور پر جو حلقوں کی سیاست ہے اس پر کافی عرصے سے وہ کام کرنے میں مصروف ہیں. پاکستان میں جنوری کا مہینہ الیکشن کا مہینہ ہے اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان مکمل طور پر الیکشن فیز میں داخل ہو جائے گا اور ہر طرف جو ہے یہی تجزیے ہوں گے کہ کون سے حلقے سے کون سا امیدوار کس پارٹی سے تعلق رکھنے والا زیادہ فیورٹ ہے. آج ہم ملتان کے حلقہ NA148 کے حوالے سے جناب شیراز اویسی صاحب سے بات کریں گے کہ اس حلقے کی جو 2008 کے الیکشن، پھر 2013 کے الیکشن اور پھر 2018 کے الیکشن میں اس حلقے کی کیا سیاسی صورتحال تھی اور کس پارٹی کا کون سا امیدوار یہاں سے ممبر قومی اسمبلی الیکٹ ہوا. جی اویسی صاحب. جی ہارون بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا ملک الیکشن فیز میں تقریباً داخل ہونے جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں کی ہیں جیسا کہ سب کو معلوم ہے. تو ملتان کی سطح پر بھی الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 6 حلقے تشکیل دی ہیں اور صوبائی اسمبلی کے 12 حلقے تشکیل دی ہیں. ملتان میں اس دفعہ جو پہلا حلقہ ہے وہ NA148 ملتان 1 ہے، جو کہ 2018 کے الیکشن میں NA154 ملتان 1 کے نام سے موسوم تھا. جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے اس حلقے کے ماضی کے تناظر میں بات کرنی ہے، تو زیادہ پیچھے جانے کی بجائے اگر ہم 2008 سے اس حلقے کی ڈائنامکس میں بات کریں تو 2008 میں سر اس حلقے سے سید یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر وزیر اعظم پاکستان کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے تھے. بہت خوب. 2013 میں یہاں سے نون لیگ کے ٹکٹ پر حاجی سکندر حیات خان بوسن منتخب ہوئے تھے اور 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ملک احمد حسین ڈیڑھ یہاں سے منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچے تھے. اس حلقے کے ریزلٹس پر بات کرنے سے پہلے اگر ہم ان مطلب یہ ہے کہ یہ حلقہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ساؤتھ پنجاب کے بلکہ پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان ہیں، سابق ممبر، وہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی، پھر وزیر اعظم رہے ہیں، تو یہ کافی فیمس حلقہ ہے. بالکل بالکل، یعنی یہ آپ اس حلقے کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کی نگاہیں بالخصوص ساؤتھ پنجاب کے جو سیاسی حلقہ جات ہیں ان کی نگاہیں اس حلقے پر مرکوز رہی ہیں ہمیشہ سے. تینوں بڑے کینڈیڈیٹ ہیں. جی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں. سکندر حیات بوسن ہے اور جو احمد حسن ڈیڑھ ہے اور یوسف رضا، تینوں پاکستان کی سیاست کے جی بڑے. بالکل، آپ کو اس حلقے کی اہمیت کے بارے میں بڑا دلچسپ نقطہ بتاؤں کہ یہ حلقہ 1988 میں NA114 کے نمبر سے موسوم تھا، جہاں سے سید یوسف رضا گیلانی کے مد مقابل میاں نواز شریف نے خود الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. بڑا انکشاف کیا آپ نے. اچھا. لیکن سید یوسف رضا گیلانی اتنے مقبول تھے کہ انہوں نے 1988 میں میاں نواز شریف کو بھی اس حلقے سے پچھاڑ دیا تھا. اچھا. یعنی کہ آپ سید یوسف رضا گیلانی کی مقبولیت کا اندازہ لگائیں کہ اگر اور معاملات نہ ہوں اور اس حلقے میں آزادانہ الیکشن ہو تو میرے خیال میں گیلانی خاندان کو یہاں سے ہرانا بہت مشکل ہے. لیکن جو احمد حسن ڈیڑھ ہیں وہ بھی تو بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. ملکی منظر نامے پہ بالخصوص تحریک انصاف میں وہ بڑے اہم ان کے معاملات تھے، عمران خان کے بہت قریب تھے، بڑے دبنگ سیاستدان ہیں. تو زیادہ شور شرابہ تو جو احمد حسن ڈیڑھ کے حوالے سے ہے. سر آپ انہیں نا ذاتی طور پہ مضبوط امیدوار نہیں کہہ سکتے، جیسے ہم گیلانی خاندان کو یا بوسن صاحبان کو کہہ سکتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست تو کوئی اتنا زیادہ متحرک نہیں ہے، بہت زیادہ کوشش کی ہے پیپلز پارٹی نے. ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس سے زیادہ گیلانی خاندان کی ذاتی سیاست پہ نا بات کی جاتی ہے. اور جو یہاں کے سیاسی حلقے جاتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ گیلانی خاندان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو الیکشن لڑتا ہے لیکن ذاتی طور پر جو ہے نا اپنے خاندان کو پروجیکٹ زیادہ کرتا ہے. نہیں تو ابھی 2008 میں یوسف رضا گیلانی یہاں سے ممبر نیشنل اسمبلی بنے. جی سر، 2008 میں یوسف رضا گیلانی یہاں سے ممبر نیشنل اسمبلی بنے. اس سے پہلے اگر تھوڑا سا تعارف میں کرا دوں تو سید یوسف رضا گیلانی جون 1952 میں کراچی میں پیدا ہوئے سر،
اور ان کا بچپن ملتان کی گلیوں میں گزرا. اچھا. ابتدائی تعلیم انہوں نے ملتان سے حاصل کی. 1970 میں انہوں نے لاہور سے گریجویشن کی اور 1976 میں صحافت میں ایم اے کیا. 1978 میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی. یہ آپ کے لیے بڑی دلچسپ خبر ہوگی سب سے پہلے. اچھا. اور پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور اس کے بعد وہ بلدیات کی سیاست میں حصہ لیتے رہے اور چیئرمین ضلع کونسل بھی بنے ملتان کے. 1985 کے جو غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے جس میں محمد خان جونیجو جو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے تھے, ان کی کابینہ میں یہ سب سے کم عمر وزیر تھے, بلکہ پاکستان کی تاریخ کے کم عمر ترین وزیر تھے. لیکن جلد ان کے محمد خان جونیجو سے اختلافات ہو گئے اور محمد خان جونیجو نے ان کو اپنی کابینہ سے بھی نکال باہر کیا. لیکن یوسف گیلانی صرف کابینہ سے باہر نہیں آئے, انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی الوداع کہا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی. اور یہ جنوبی پنجاب کے اس خاندان کے لیے واقعی بڑے اعزاز, اور یہاں کے جو سیاستدان ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسمی پرندے ہوتے ہیں اور پارٹیز بدل دیتے ہیں, لیکن گیلانی خاندان جب 1987 پیپلز پارٹی میں شامل ہوا, آج تک وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی 40 سال کی رفاقت ہے یوسف رضا گیلانی کی پاکستان پیپلز پارٹی کے سر. یہ جب انہوں نے 1987 میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تو 1988 میں آپ کو معلوم ہے کہ صدر ضیاء الحق کی طیارے حادثے میں وفات کے بعد الیکشن ہوئے اور پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے پہلے دور حکومت میں سید یوسف رضا گیلانی کو وزیر سیاحت کے طور پر کابینہ میں شامل کیا. اس کے بعد 1993 میں جب محترمہ کی دوسری حکومت آئی تو انہوں نے سید یوسف گیلانی کو اپنی حکومت میں کے پلیٹ فارم سے اسپیکر قومی اسمبلی کے طور پر جو ہے نا ان کو اعلیٰ منصب سے نوازا. اس کے بعد جب مشرف کا مارشل لایا 1999 میں جنرل مشرف کا, تو 2001 میں ان کی پارٹی وابستگی جب انہوں نے تبدیل نہیں کی تو پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی تھی, بالکل بنی تھی, لیکن تو یہ وہاں اس میں شامل نہیں ہوئے. پہلے آفر انہی کو کی گئی تھی, لیکن بعد میں ان کے انکار کے بعد سید فیصل صالح حیات, راؤ سکندر اقبال, ان جیسے لوگوں کو اکٹھا کر کے پیٹریاٹ کی بنیاد رکھی گئی. سید یوسف گیلانی کو 2001 میں نیب نے ناجائز تقرریوں کے الزام میں بطور اسپیکر قومی بالکل پابند سلاسل کیا اور 4 سال انہوں نے اس کی پاداش میں جیل کاٹی اور 2002 کا الیکشن میں کنٹیسٹ نہ کر سکے. پھر 2008 میں جب محترمہ کی شہادت ہوئی 2007 میں, اس کے بعد 2008 میں الیکشن ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی اور سید یوسف رضا گیلانی, یہ اس حلقے کے لیے اور بالخصوص اس خطے کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوئے. اور پھر اس دور میں ملتان نے بہت زیادہ ترقی کی. بالکل, آج ملتان میں جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے اس کی بنیاد بلا شبہ جو سید یوسف گیلانی نے اپنے دور حکومت میں ترقیاتی منصوبوں کی بنیاد رکھی, آپ اسے کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ صدر آصف علی زرداری پر سوئس مقدمات قائم تھے. تو اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے وزیر اعظم کو حکم جاری کیا کہ آپ سوئس حکومت کو خط لکھیں کہ وہ صدر زرداری کے سوئس مقدمات کی تفصیل آفیشلی حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کریں. انہوں نے خط نہیں لکھا, جس کی پاداش میں افتخار چودھری نے سید یوسف گیلانی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا, جس کی وجہ سے سید یوسف گیلانی 2013 کے الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں حصہ نہ لے سکے. وہ پھر راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم بنا تھا اور 2013 کے الیکشن میں ان کے صاحبزادے نے ان کی جگہ کنٹیسٹ کیا تھا. اور اس کے بعد جو دوسرے اہم امیدوار ہیں وہ ہیں حاجی سکندر حیات خان بوسن. حاجی سکندر حیات خان بوسن نومبر 1957 میں ملتان میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی ملتان سے ہی حاصل کی. انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز 1980 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا. یعنی کہ آپ دلچسپ نمبر دیکھیں, جو آج کل مسلم نون میں رہے انہوں نے سیاست کا آغاز پیپلز پارٹی سے کیا, اور جو آج پیپلز پارٹی کے ستون گردانے جاتے گیلانی صاحب, انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز پاکستان مسلم لیگ سے کیا. لیکن 1985 میں حاجی سکندر حیات بوسن نے پیپلز پارٹی کو خیرباد کہہ دیا. اس کے بعد بلدیاتی سیاست میں حصہ لیتے رہے صوبائی اسمبلی میں, لیکن 1993 میں وہ باقاعدہ مسلم نون میں شامل ہوئے اور 1999 کے جنرل مشرف کے مارچ اللہ تک وہ مسلم لیگ نون میں رہے, پھر کاف لیگ میں شامل. لیکن 2001 میں جب انہوں نے ہواؤں کا بدلتا رخ دیکھا تو انہوں نے مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی. بیسیکلی جو سکندر حیات بوسن صاحب ہیں ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے دھڑے کا سیاستدان کہا جاتا ہے. بالکل, میں آپ کو بتاؤں سر تھوڑا آگے جا کر کہ 2002 میں وہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر
قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور شوکت عزیز اور ظفر اللہ جمالی کی کیبنٹ میں وزیر رہے. 2008 میں جب انہوں نے پھر ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا دیکھا تو وہ مسلم لیگ نون میں دوبارہ شامل ہو گئے. اور دلچسپ بات یہ کہ مسلم لیگ نون نے انہیں دوبارہ ٹکٹ بھی جاری کیا, لیکن 2008 میں سید یوسف گیلانی نے ان کو پچھاڑ دیا تھا. جب 2013 کے الیکشن آنے لگے تو ان کو پھر محسوس ہوا کہ بھئی تھے تو مسلم نون میں ہی, اور مسلم نون نے انہوں نے 2013 کا دوبارہ ٹکٹ ایشو کیا, لیکن 2013 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عبد القادر گیلانی کو انتخابات میں شکست دی, اور 2013 کے بعد جو میاں نواز شریف کی کیبنٹ تشکیل پائی اس میں وفاقی وزیر فوڈ سیکورٹی کا منصب بھی سنبھالا. وفاقی وزیر زراعت. اور 2017 میں جب ان کو محسوس ہوا, شاہد خاقان عباسی کی وزارت میں بھی باقاعدہ وزیر رہے, کہ ہواؤں کا رخ پھر تبدیل ہونے جا رہا ہے, تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے پر تولے. لیکن سید احمد حسین ڈیڈ بھی اس وقت تک پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے تھے. ان دونوں کے درمیان پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے رسا کشی ہوئی, جس میں ملک احمد حسین ڈیڈ کامیاب ہوئے اور 2018 کی ٹکٹ وہ اڑانے میں کامیاب رہے, اور ملک اور حاجی سکندر یاد خان بہت صاحب آج تک اس کے بعد آزادانہ حیثیت میں ہی سیاست کر رہے ہیں. مطلب وہ کسی سیاسی پارٹی سے ان کی وابستگی نہیں ہے. اب یہ جو 2023 میں جو الیکشن 24 میں ہونے جا رہے ہیں, جی, تو احمد حسن ڈیڑھ عمران خان کی حکومت کے آخری حصے میں, مطلب تحریکیات میں اعتماد ہونے سے پہلے ان کے عمران خان سے گلے شکوے شروع ہو گئے. انہوں نے بھی ہواؤں کا رخ دیکھ لیا. تو اب حلقے کی جو موجودہ تازہ ترین صورتحال ہے, تو آپ کیسے کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ احمد حسن ڈیڑھ جو ہے وہ اس وقت پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں, اور وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کے انتہائی قریب ہیں. نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے بھی وہ بہت زیادہ متحرک تھے. اب جو ہے, اور جو سکندر حیات بوسن اور سید یوسف رضا گیلانی نے بھی کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ وہ اس حلقے سے انتخابات میں حصہ لیں گے. تو آپ کو کس امیدوار کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے؟ سر, اس حلقے کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے اگر تھوڑا ملک احمد حسین ڈیڈ کی جو سیاسی پس منظر ہے اس پہ اگر بات کی جائے, تو ملک احمد حسین ڈیڈ سن 1965 میں ملتان میں پیدا ہوئے. انہوں نے سیاست کا آغاز سید یوسف گیلانی کے زیر سایہ کیا. ان کے نیچے وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات بالکل جب 2008 میں سید یوسف گیلانی نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا, تو وہ 2008 کے الیکشن میں ان کا جو صوبائی ونگ ہے اس میں حلقہ پی پی 200 اس میں امیدوار تھے ان کے صوبائی ونگ میں. لیکن 2012 میں ان کے اختلافات پیدا ہوئے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا. اور دلچسپ بات کہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی کہ میں 2013 میں نون لیگ کی ٹکٹ لے لوں گا, لیکن نون لیگ نے 2013 کی ٹکٹ ان کو نہیں دی, جس کی وجہ سے 2015-16 میں یہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. یعنی کہ ملک احمد حسین ڈیڈ کو بھی آپ سیاسی ہوا کے رخ پر اڑتا ہوا پنچھی کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سید یوسف رضا گیلانی کے علاوہ اس حلقے میں جو دو امیدوار ہیں, سکندر حیات بوسن جو اب موجودہ آزاد حیثیت میں وہ سیاست کر رہے ہیں, اور احمد حسن ڈیڑھ جو ہے وہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی, پھر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز میں شامل ہونے کی کوشش کی, وہ نہیں ہو سکے, پھر وہ شامل ہو گئے پاکستان تحریک انصاف میں, پھر ٹکٹ لینے میں بھی کامیاب ہو گئے, پھر وہ امیدوار قومی اسمبلی کے ممبر بھی بن گئے. تو یوسف رضا کے علاوہ جو دونوں کینڈیڈیٹ ہیں وہ سارے مطلب اسٹیبلشمنٹ کے دھڑے کے سیاستدان ہیں. سر بالکل ایسے اسٹیبلشمنٹ کا دھڑا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور ملک احمد حسین ڈیڑھ کو اگر نارمل حالات ہوتا تو میرا خیال ان کو کسی بھی پارٹی نے ٹکٹ جاری نہیں کرنا تھا. اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ذاتی طور پہ آپ ان کو اس طرح مضبوط سیاستدان نہیں کہہ سکتے جس طرح حاجی سکندر یاد خان بوسن ہے یا سید یوسف رضا گیلانی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کے دوران جو عمران خان کے خلاف پیش ہوئی تھی 2022 میں, انہوں نے پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کا حصہ بن کر عمران خان کے خلاف ووٹ کیا تھا. اور میرے خیال اس دوران ان کے کچھ نون لیگ سے وعدے وعید ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا جی, صدر آصف زرداری کی ضمانت پر, تو اس وجہ سے شاید ان کو مسلم لیگ نون پارٹی ٹکٹ ایشو کر دے. لیکن آپ کو ایک دلچسپ خبر سے میں آگاہ کروں کہ اندرون خانہ جو ذرائع ہیں ان سے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ حاجی سکندر یاد خان بوسن نے بھی اپنے روابط جو ہیں نون لیگ سے شروع کر دی ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرپرائز مل جائے کہ نون لیگ کا ٹکٹ ملک احمد حسین ڈیڑھ کی بجائے حاجی سکندر یاد خان بوسن لے اڑیں. یعنی کہ جس طرح حاجی سکندر یاد بوسن کو پہلے پی ٹی آئی کی ٹکٹ ملی تھی لیکن ملک احمد حسین ڈیڑھ وہ ٹکٹ لے اڑے تھے, شاید اس دفعہ معاملہ الٹ ہو جائے
اور جس طرح ملک احمد حسین ڈیوڈ پہلے حاجی سکندر یاد کی ٹکٹ لے اڑے تھے، اس دفعہ حاجی سکندر یاد بوسن ملک احمد حسین ڈیوڈ کی ٹکٹ لے اڑے. اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ سید یوسف زئی گیلانی نے باقاعدہ طور پر اس حلقے سے الیکشن لڑنے کا آغاز کیا ہے، تو یہ حلقہ سید یوسف زئی گیلانی کے لیے بالکل نیا نہیں ہے. ان کا آبائی حلقہ ہے، اس کی مضبوط انتخابی حیثیت کا انداز آپ اس سے لگا لیں کہ وہ میاں محمد نواز شریف کو بھی شکست دے چکے ہیں، اور 1990 اور 93 میں ان کے مقابلے میں ان کے چچا سید حامد رضا گیلانی مقابل آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے چچا سید حامد رضا گیلانی کو بھی شکست دی تھی. یعنی جو اپنے خاندان کے بڑے بزرگ تھے ان کو بھی باقاعدہ شکست دی تھی. اس سے آپ اندازہ آپ کا لگا کہنا لیں. یہ ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی نے جب اس حلقے سے الیکشن لڑا ہے تو وہ تقریباً انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہے یا وہ انبیٹیبل رہے ہیں؟ سید یوسف گیلانی ہمیشہ بھی انبیٹیبل رہے ہیں، لیکن جب وہ نااہل تھے وہ یا عبد سزا القادر یافتہ گیلانی تھے، اور 2002 میں ان کے بھائی عبد احمد مجتبیٰ گیلانی نے، لیکن وہ بھی ہار گئے تھے. وہ بھی ہار گئے. یعنی کہ سید یوسف گیلانی اس حلقے سے انبیٹیبل تھے. لیکن آپ کی بات یہ ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی اب خود اس الیکشن میں حصہ لیں گے تو پھر ان کی پوزیشن مضبوط ہے، لیکن ان کے بھائی اور ان کے بیٹے نے جو ہے وہ ان کی وہ تسلسل برقرار نہیں رکھ سکے. بالکل ایسے ہی، اور اسی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے سید عبد القادر گیلانی کو، جو شجاع آباد جہاں سے پچھلی دفعہ ابراہیم خان نے ون کیا تھا، وہاں پہ شفٹ کیا، اور وہ خود یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. یعنی کہ اگر ہم یعنی کہ بالکل کلیئر انداز میں، واضح انداز میں بات کریں، اور سید یوسف گیلانی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر، ملک احمد حسین ڈیوڈ نون لیگ کے ٹکٹ پر، اور حاجی سکندر یاد خان بوسن چاہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر یا کسی بھی ٹکٹ پر ہیں، نہیں وہ تحریک استحکام پارٹی میں بھی تو شامل ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. لیکن ان تینوں امیدواروں کے ہوتے ہوئے تمام تر جو پچھلے نتائج ہیں اور موجودہ صورتحال کے مطابق بڑا دلچسپ حلقہ ہے. لیکن میرے خیال میں اگر سید یوسف زئی گیلانی اس حلقے سے کنٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے اس حلقے سے یعنی کہ ان کے جیتنے کے چانسز ہیں. آج ہم بات کر رہے تھے ملتان کے حلقہ NA 148، جس میں پاکستان کے نامور سیاستدان جناب سید یوسف رضا گیلانی، ساؤتھ پنجاب کی سیاست کا ایک مضبوط سیاستدان جناب سکندر حیات بوسن، اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت کا دعویٰ کرنے والے جناب احمد حسن ڈیہڑ جو ہے، ان تینوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا. مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ احمد حسن ڈیہڑ کو ملتی ہے یا سکندر حیات بوسن کو، یہ فیصلہ تو وقت کرے گا. لیکن ساؤتھ پنجاب اور بالخصوص ملتان کی سیاست میں یہ ایک انتہائی دلچسپ حلقہ ہے، اور یہاں پر کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے. اگلے حلقے تک کے تجزیے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ، بہت شکریہ.